بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب خصوصاً لاہور میں دھند کا مسئلہ اب سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پنجاب سمیت شیخوپورہ، گجرانوالہ، ملتان اور ارد گرد کے علاقوں میں سردیوں کے آغاز پر یہ مسئلہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ حکومت کو دفاتر کے اوقات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ سکول بھی کئی ہفتوں تک بند کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ یہی صورتحال ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، جہاں سردیوں کے آغاز پر دہلی اور پنجاب کے کئی شہروں میں دھند یا سموک کا مسئلہ شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ حکومت نے اس صورتحال کے پیش نظر کافی سارے اقدامات اٹھائے ہیں۔ سکول بند کر دیے گئے ہیں، پارکس، چڑیا گھر، کھیلوں کے میدان، عجائب گھر اور اسی طرح جو تاریخی اور تفریحی مقامات ہیں وہاں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گویا زندگی جو ہے وہ معطل ہوتی جا رہی ہے اور عوام کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹورنٹس جو ہیں وہاں پر جو کھلے باربیکیو، اوپن ایئر باربیکیو جو ہے اور فلٹر کے بغیر جو کوئلہ استعمال ہوتا ہے اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مگر یہ مسئلہ اب سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور ان اقدامات کو عارضی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اب ہر سال کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہر سال بلا ناغہ دھند اور شدید دھند آتی ہے اور اس کی شدت ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ کم لوگوں کو علم ہوگا کہ لندن میں بھی اسی طرح کی ایک شدید دھند آئی تھی جسے دی گریٹ سموگ آف 1952 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دھند کے باعث ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ 1950 کی دہائی میں لندن کی آبادی کو گرم رکھنے کے لیے گھروں میں کوئلہ جلانے کا رواج عام تھا۔ ان دنوں استعمال ہونے والا کوئلہ سستا اور کم معیار کا تھا، جس میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح جو وہاں فیکٹریاں ہوتی تھی وہاں بھی کوئلہ اور دیگر ایندھن کا استعمال ہوتا تھا اور کھلے عام ہوتا تھا۔ دسمبر میں موسم کی صورتحال نے اس آلودگی کو زمین کے قریب روک دیا۔ سردی اور نمی کے سبب ہوا کی تہیں حرکت کرنے میں ناکام رہی، جس سے آلودگی لندن کی فضا کے اوپر جم گئی۔ 4 سے 9 دسمبر تک دھند اتنی شدید ہوئی کہ لوگوں کو اپنے ناک کے سامنے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ٹرینیں، بسیں اور فضائی سفر معطل ہو گئے۔ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے اور ابتدائی تخمینے کے مطابق تقریباً 4000 افراد 5 سے 6 دنوں میں ہلاک ہوئے۔ بعد میں آئندہ چند دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 12,000 تک پہنچ گئی۔ دھند کے باعث ہونے والی ان ہلاکتوں کی بڑی وجہ سانسوں کی بیماریاں، دل کے امراض اور سانس لینے میں شدید مشکلات تھی۔ طبی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے بھی یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک المیہ تھا جس نے عوام کی صحت کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ لوگوں پر واضح ہوا کہ شہری آلودگی کے سنگین اور جان لیوا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس سانحے کے بعد لوگوں میں اور دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بیداری پیدا ہوئی اور حکومت کو ماحولیاتی قوانین بنانے پڑے۔ اس گریٹ سموگ کے بعد برطانوی حکومت نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت شہروں میں کوئلہ جلانے پر پابندی عائد کی گئی۔ اس قانون کے بعد لندن کی فضا کو صاف ہوا میسر ہوئی اور اس کے فراہمی میں مدد ملی اور عالمی سطح پر بھی ماحولیاتی تحفظ کے قوانین بنے۔ لندن کی دھند کا اثر آج کی دنیا پر بھی برقرار ہے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کو نظر انداز کرنا کتنی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔